ہم جو ہیں ہم نے انکار کر دیا ہے، ہم کسی صورت نہ پرائم منسٹرشپ لیں گے، نہ ہم گورنمنٹ شیئرنگ کریں گے کہ آدھا وقت وہ اور آدھا وقت ہم. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو پی ایم کی جو پوزیشن ہے ہم نہیں لیں گے، ہم کابینہ میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کو ہمارے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے پریزیڈنٹ کے. اور یہ انہوں نے کہا کہ اور تو ہمیں جگہوں کا نہیں پتا، لیکن سندھ کی جو حکومت ہے وہ فارم 45 پر کھڑی ہے. تو انہوں نے یہ کر دیا کہ بھئی لیجیٹیمیٹ ہے جو فارم 45 کی جو بات ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ہم نے کہا کہ بھئی ان کا اور پارٹیز کو ہم کہتے ہیں جو آپ کو شکایات ہے آئے ساتھ مل کے تو ہم جو ادارے ہیں ادھر یعنی کہ الیکشن کمیشن وغیرہ ادھر ہم فارم 45 پر بات کرتے ہیں. تو اور انہوں نے کہا میں پھر کہتا ہوں پاکستان کھپے. آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پہ ان کے والد نے یہ کہا تھا اور وہ بڑی ایک اہم اس وقت پوزیشن لی تھی. اب بھی انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں پاکستان کھپے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا فائدہ ہو، تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم حکومت نہیں لیں گے، ہم سندھ میں اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. تو ہمیں لگا کہ وہ ایک اچھی ان کی تقریر تھی. اور جی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور پیر پگاڑا صاحب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، انہوں نے دو ہاتھ کیے. انہوں نے کہا جی یہ ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ہماری پشتوں نے آپ کو ہرایا ہے آپ کی کنسٹیٹوئنسی میں. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دھرنا کر دیا ہے. تو ایک طرف انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو ہیں مولانا صاحب آپ کے تو شاگرد ہیں وہاں جو آ جاتے ہیں آپ کے جلسوں پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ مل جائے گا، اور ادھر پیر صاحب سے کہا کہ آپ کے مرید ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ کا خیال ہے ووٹ ملے گا. لیکن ووٹ ہمارا تھا، ہمیں ملا ہے. اور ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام فارم 45 ہیں جو کہ یہ آپ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وی ون دی الیکشنز ان سندھ. تو انہوں نے کہا ہماری بھی سیٹیں چھینی گئی، تفصیلات تھیں. تو یہ تمام 3 معاملات ہیں بڑے. تو اس پہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے بھی لیڈر ہیں، یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب الیکٹ ہوئے ہیں پھر سے ایم این اے، وہ بھی ان کو نوٹیفائی بھی کیا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ محمد صاحب فار جوائننگ اس. اور ہمیں پیپلز پارٹی سے ندیب سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ سینیٹر صاحب فار جوائننگ اس. ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے کی سینئر لیڈر ہیں. تھینک یو شرمیلا فار جوائننگ اس. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے. تو شروع کرتے ہیں آپ سے سینیٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج پی ایم ایل این نے تو آپ سے کیا کہا ہے کہ آپ ایک وہ ڈرگ جو مافیا کا سرگنا تھا پیبلو ایسکوبار، آپ کی پارٹی کا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کی جو کام ہے اس سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور آپ لوگ ایک مئی 9 کی طرح ایک اور شروع کر رہے ہیں. آپ نے سنا سارا جو ہم نے کہا؟ دیکھیں اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ جب انہوں نے پیبلو ایسکوبار کی بات کی ہے تو اگر ہم اس کی لائف پڑھ لیتے ہیں کہ جس طریقے سے تھا، تو اس میں مجھے زیادہ مشابہت تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بنتی ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی اس کی جتنی بھی ویلتھ تھی وہ ساری غلط طریقوں سے آئی تھی. نمبر 2 وہ بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کوئی گریجویشن نہیں کی تھی. اور عمران خان بھی ہمیشہ یہی کہتا ہے ایک تو یہ ان پڑھ ہے، اوپر سے یہ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے. تیسرا یہ تھا کہ وہ بھی 1981 میں 82 میں غالباً اسی ٹائم پہ وہ بھی پالیٹکس میں آیا تھا جس ٹائم پہ یہ آئے تھے. اور ان کو آلریڈی لوگ سیسیلین مافیا کی بات کر رہے تھے. تو سیسیلین مافیا بیسیکلی یہ سارے ایک ہی وقت کے سارے ہر جگہ پہ اس لحاظ سے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، دیکھیں ان لوگوں نے جس چیزوں کے اوپر یہ بات کر رہے تھے نا، جو اصل چیز جس سے یہ سارا جو ایرپٹ ہوا ہے وہ اس کمشنر کی بات ہوئی تھی. اب میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کمشنر کا کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن سے ڈائریکٹلی. کتنی تصویریں ایسی ہیں جہاں پہ وہ کمشنر جو تھا وہ جا کے الیکشن کے جو پروسیس ہو رہا تھا وہاں پہ جو آر اوز بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ جو باقی لوگ بیٹھے تھے وہ جا کے ان کو دیکھ رہا تھا. نمبر 2 میں ایز این آر او ہوں، میں ڈپٹی کمشنر ہوں، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اب میں حوالے ہو گیا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے. فیئر انف. لیکن یہ مت بھولیے کہ میں ایز
ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر میں اسٹل کمشنر کے انڈر آتا ہوں. میری ایک ذمہ داری الیکشن کمشنر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, میری پروموشن کمشنر کی وجہ سے, میرا ہر ایک کام کمشنر کی وجہ سے, اور یہ وہ کمشنر ہے جس کی فیملی بیک گراؤنڈ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد میں بڑا بیوقوف ہوں گا کہ میں ایک ایسی بات کر لوں کہ جس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر ساری ذمہ داری آئے گی, مجھے پروف کرنے والے آئیں گے. اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں وہ جو لنک کر رہے تھے کہ وہ کرو, دیکھیں جب میں ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو میں پہلے سے ہی سب لوگوں کو بلاؤں گا کہ میں تیار ہوں پریس کانفرنس کے لیے. تو اس میں اگر پریس والے آ رہے ہیں تو میڈیا والے, سوشل میڈیا والے, سب کو پتہ چل رہا ہے. سینیٹر صاحب سوال تو کچھ اور ہے, کیونکہ انہوں نے سوال انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے آروز وغیرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پہ لگائی ہیں, ان کی فیملیز کی لگائی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے ان کی فیملیز کی اور آروز کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے, اس کی ذرا مجھے وضاحت کیجیے. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر جنرلی دیکھا جائے تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر جنرلی دیکھا جائے تو کسی کے گھر میں گھس کے اس کی ماں بہنوں کو اٹھانا نہیں چاہیے. اگر جنرلی دیکھا جائے تو کسی کی چادر اور چار دیواری کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اسپیسیفکلی بھی آپ کہہ رہے ہیں, میں دونوں میں بات کروں نا, میں صرف اس میں وہ بھی کہہ رہا ہوں جو ان لوگوں نے کیا ہے, جو ان کی حکومت میں ان کے انڈر ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آج بھی ان کی اگر وہ بندہ نہیں ملتا تو اس کے گھر میں گھس کے اس کی بیوی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پی ایم ایل این تو نہیں ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. ہر وہ چیز جو پی ایم ایل این کر رہی تھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں جس طریقے سے یہ عامر مین نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, واز ہی لکنگ لائک اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اس کے جو کمنٹس تھے وہ ان بائس لگ رہے تھے آپ کو. جس طریقے سے وہ آدھے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا, واز دیٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو بائی جو انفارمیشن منسٹر ہے آف اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ؟ دیٹ واز ناٹ لائک دیٹ. سو یہ کہنا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, فیئر انف. آپ لوگوں سی ایم نے تو کہا کہ جی ہم انکوائری کریں گے. آپ بالکل انکوائری کریں, آپ انکوائری کریں. میرے خلاف انکوائری ہے, میرا ہی جو ملازم ہے وہ میرے خلاف والی انکوائری, میرے خلاف جس نے بات کی اس کو انکوائری کرے گا. کیا یہ طریقہ ہے انکوائری کا؟ اچھا تو ذرا سوئچ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل چودھری جوائن ہمیں کریں گے ناظرین, تو ان سے ہم اس پر اور گفتگو کریں گے. لیکن میں چاہوں گی یہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ, I forgot you are ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی. I should take your full identity ہونی چاہیے. اچھا تو فل ڈسکلوجر ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہماری تو گورنمنٹ کم از کم فارم 45 پہ کھڑی ہے, ہمارے پاس سب پروف ہے, سب کچھ ہے, جہاں جہاں ہم جیتے ہیں. تو پھر کیا ہم سمجھے کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ ایکنالج کر رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی فارم 45 لے کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے, کہ کسی حد تک پیپلز پارٹی انڈرسٹینڈز اینڈ سپورٹس دیٹ؟ لیکن جی آف کورس اگر کسی کے پاس جینوئن فارم 45 ہے تو the right forum to agitate this situation or this position is the Election Commission of Pakistan. اگر تو یہ کلیم جس طرح پی ٹی آئی کرتی ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہے اور اس میں وہ جیتے ہوئے ہیں اور پھر فارم 47 کے اندر کوئی اور رزلٹ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے. اور آئی ایم شیور انہوں نے بہت سارے کیسز میں کیا بھی ہے اور وہ رائٹ فارم ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بھی تحفظات ہیں, اور یہ ایسا الیکشن ہے جس میں جیتنے والا بھی احتجاج کر رہا ہے, ہارنے والا بھی احتجاج کر رہا ہے.